نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر حالات یہ تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک اتنی لگی ہے، میں نے بھوک کی وجہ سے نا پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور کو دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تسلی دینے کے لیے کپڑا اٹھایا، میرے پیارے صحابی میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ حالات یہ ہیں، نظر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے مشورے بہت بڑی خندق کھائی بنائی گئی، تو حالات یہ ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن مشورہ ہوا کہ ہم نے مشرکین اور کفار سے لڑنا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ایک بہت بڑی کھدائی کی جائے، خندق بنائی جائے تاکہ وہ جب آئے تو وہ اس کے اندر گر جائے۔ مشورہ ہوا، سب کھدائی شروع کر دی، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک سے برحال ہے، لیکن نظر اللہ کی طرف ہے، اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ کھدائی شروع ہو گئی، کھدائی کرتے 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 ایک جگہ نا چٹان آ گئی پتھر کی، باقی تو مٹی تھی، وہ چٹان اب ٹوٹ نہیں رہی۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ ایک جگہ وہ چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ حضور نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ حضور گئے، سب سے پہلی چوٹ حضور نے ماری اور قرآن کی آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس کی ایک سائڈ ٹوٹ گئی چٹان کی۔ جب وہ ٹوٹی، حضور فرماتے ہیں ایک نور وہاں سے نکلا جس نے پورے مدینے کو جگمگا دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے شام کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری چوٹ مارتے ہیں، لا مبدل لکلمات، اس کا آیت کا آگا ٹکڑا پڑا، پھر دوسری سائڈ ٹوٹ جاتی ہے چٹان کی، پھر اس سے ایک نور نکلا۔ حضور فرماتے ہیں پورا مدینہ اس سے روشن ہو گیا۔ کہا میں کسرا کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر، نظر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ فرما رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے کسرا کے محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری چوٹ ماری، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ماری اس کے اوپر چوٹ، وہ ساری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر اس سے ایک نور نکلا۔ حضور فرماتے ہیں میں یہاں سے ہرا کے محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے اندر منافقین بھی کچھ تھے جو صحابہ کے اندر موجود تھے۔ بظاہر یہ آتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں دل میں ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں مخلص خلوص سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان منافقین بھی ہوتے ہیں۔ منافقین موجود تھے غزوہ خندق کے موقع پر، وہ ایسے تھے، ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے۔ دیکھو حال دیکھو، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ قسم پرسی کا حال یہ ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں شام کے محلات نظر آ رہے ہیں، کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، ہیرا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ باتیں سنو ان کی، اللہ تو سن رہے تھے نا۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ آیات لے کر آئے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے میرے نبی ان کو کہہ دیں یہ جو ملک ہے نا، ملک یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ جسے چاہے شام کے محلات دے دیں، اللہ چاہے جس کو کسرا کے محلات عطا فرما دے، اللہ چاہے جس کو ہرا کے محلات عطا فرما دے، اللہ کی ملک میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، تم مل کر کسی کو عزت نہیں دے سکتے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں وہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں نقصان دینے والے اسباب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں سے عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ سارے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو ذلیل کرنا ہے، اللہ اس ذلت کے تخت پر بٹھا کر بھی عزت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ حضور کو تسلی دی کہ آپ ان کو کہہ دیں یہ جو کونیاں مار رہے ہیں نا غزوہ خندق کے موقع پر، ان پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کسرا کے محلات نظر۔ حضور کو جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا، جاؤ میرے نبی کو کہو ان کو بتا دیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ سارا ملک جو ہے نا یہ اللہ کی ملکیت میں، اللہ جسے چاہے وہ عزت دیتے ہیں، جسے چاہے شام کے محلات دیں گے، جس کو چاہے اللہ کسرا کے محلات دیں۔